بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹائیفائیڈ اور ہیزے گیسٹرو کی علامات کیا ہیں، یعنی کہ سائن سمٹم کیا ہیں۔ ٹائیفائیڈ سالمونیلا ٹائفی نامی بیکٹیریا کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، جو کہ آلودہ گندے پانی میں پایا جاتا ہے اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گندے پانی کا استعمال روکنا چاہیے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں پانی جو سٹی سے سپلائی ہوتا ہے وہ انتہائی آلودہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بے شمار جراثیم وغیرہ سے موجود ہوتے ہیں۔ خاص طور پر شہروں میں، جیسے کراچی کے شہر میں اور دوسرے شہروں میں جو سیوریج لائنیں ہیں، سیوریج لائنوں کو جو بچھایا جاتا ہے تو ان کے پائپ، ان کو جو ہے نا کوئی سیمنٹ وغیرہ لگایا نہیں جاتا، بلکہ ان کو ایسی ایک کے اوپر ایک کے ساتھ رکھ کر جوڑ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سیوریج کا پانی جو ہے وہ اس میں سے لیک ہوتا رہتا ہے اور پانی زیر زمین موجود رہتا ہے۔ بعض جگہ زیر زمین پانی کے کنویں کھودے جاتے ہیں اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ جو سٹی کی پانی کی سپلائی کی لائنیں ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہیں، تو یہ پانی اس میں مل جاتا ہے۔ اس کے ذریعے جراثیم جو ہے، سیوریج پانی کے ذریعے جو جراثیم ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور وہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور گھروں کے اندر جو ہے ٹینکوں کی صفائی نہیں ہوتی، انڈر گراؤنڈ ٹینک، اوور ہیڈ ٹینک، اس کے اندر سالوں میں بھی ان کی صفائی نہیں کی جاتی، تو وہ بھی پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے پمپ چلائے جاتے ہیں، سکشن پمپ چلائے جاتے ہیں، وہ بھی پانی کو غیر ضروری طور پر جو زیر زمین پانی ہے وہ بھی اس میں سے کھنچ کر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو پانی جو استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس کو ابالا نہ جائے تو اس میں بے شمار جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم جو ہے اس میں ٹائیفائیڈ کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ٹائیفائیڈ ہے، کولرا ہے، اور دوسرے جو ہے پیچش وغیرہ کے جراثیم وہ موجود ہوتے ہیں، اور اس سے وہ بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کو ابال کے پیا جائے، اور خاص طور پر جو بوٹل واٹر ہیں وہ بھی تسلی بخش نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر بھی عام طور پر بے شمار جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ معمولی سے فلٹر پلانٹ لگا کے بوتلیں بھری جاتی ہیں اور پانی کو سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی کو ہمیشہ ابال کے پیا جائے اور اس کو رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم جیسے وبرو کالرا کے بارے میں جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے ہیزے کی علامات اسہال، یعنی کہ دست، قے، پیٹ میں شدید درد اور نقاہت وغیرہ ہے۔ ہیزے کے میں خاص طور پر یہ اہم بات ہے کہ جسم میں سے سارا پانی اور نمکیات جو ہے نا ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے فوراً ہی نڈھال ہو جاتے ہیں اور بہت ہی سیریس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ گیسٹرو کی ابتدائی علامات میں بھی طبیعت بجھل اور گری گری محسوس ہوتی ہے۔ بعد ازاں پانی پینے یا کچھ کھانے سے فوراً قے اور دست شروع ہو جاتے ہیں۔ گیسٹرو کیا ہے؟ گیسٹرو جو ہے نا، یعنی کہ جو باسی کھانا ہے اس کے اندر جو ہے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک جراثیم اگر کسی بھی غذا کے اندر شامل ہو جائے تو 10 گھنٹے کے اندر وہ ایک جراثیم جو ہے 10 کروڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو باسی کھانے ہیں اور اس کو صحیح طرح اسٹور نہیں کیا گیا تو اس میں بھی افزائش جراثیمی کی ہو جاتی ہے، جو کہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ ان تینوں وبائی امراض کے لاحق ہونے کا بنیادی سبب غیر معیاری نا صاف پانی اور باسی کھانا ہے۔ اب ان چیزوں سے اگر احتیاط کی جائے گی تو بچے بیمار نہیں ہوں گے اور بڑے بھی اس کی وجہ سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔
خاص طور پر آؤٹ سائڈ جو اسٹریٹس میں کھانا وغیرہ سپلائی بیچا جاتا ہے وہ بھی انتہائی بری حالت میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء ہمیشہ صاف ستھری ہونی چاہیے اور خود تازہ کھانا پکا کر بچوں کو دیا جائے تاکہ وہ بیماریوں سے بچ سکیں، اور بیماریوں کی وجہ سے جو معاشی پریشانی ہوتی ہے، جیسے آج کل جیسے لاک ڈاؤن ہے اور بیماریاں موجود ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ان پریشانیوں سے بھی بچ سکیں گے۔